نام الگ الگ ہیں، شخص ایک ہی ہے. اچھا اسلام کے اندر تو بے درجہ اولا نام بھی ایک ہی ہے، سب کچھ ہے. اور اہل سنت میں اور اہل تشیع کے اندر صرف فرق اتنا ہے کہ وہ شخص پیدا ہوگا اور ایک کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکا ہے. لیکن جب ظاہر ہے وہ شخص ظہور فرمائیں گے تو وہ شخص پیدا ہو کے ہی آئیں گے. جب پیدا ہو کے آئیں گے تو آنے والا شخص ایک ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس ایک کے اوپر متحد ہو جائیں تو اس سے بہتر اتحاد، اس سے بہتر امت کی اصلاح. اور آپ کے سامنے جو دنیا کے اندر حالات ہیں، ظلم اور ستم ہے، فلسطین کی سچویشن ہے اور دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک خدا کی طرف سے عدالت قائم کرنے والا نہیں آئے گا. کیونکہ میں اور آپ عدالت قائم نہیں کر سکتے. میرے اپنے فائدے ہیں، نفع ہیں، آپ کے اپنے فائدے ہیں. آپ جو بھی کام کریں گے اپنے فائدے کے لیے کریں گے، میں کہیں نہ کہیں اپنا فائدہ رکھوں گا. لیکن جو اللہ کا نمائندہ ہے وہ صرف اور صرف خدا کے لیے کام کرے گا. اچھا، آپ نے کوئی ایکٹنگ وغیرہ کے حوالے سے بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے کچھ کی تھی. وہ جب حوضے کے اندر کون سی ہالی ووڈ سے آپ ایکٹنگ کی کلاسز لے کے نہیں کیا کیے تھے؟ حوضے کے اندر ہی تھا. جب میں حوضے میں سٹارٹ میں پڑھ رہا تھا. حوضہ کیا؟ جہاں اسلامک ایجوکیشن جو میں لے رہا تھا، جب اپنا بیچلرز کر رہا تھا، تو وہاں پہلے کوشچن آنسر ٹاک شو جیسے ہوتے ہیں، اسلامک ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک نیا آئیڈیا دیا کہ ٹاک شو تو ہو لیکن ہم تھوڑا سا اس کو ڈراماٹائز کر لیں، یعنی تھوڑا سا اور اس میں اندر. تو اس میں انہوں نے ایک کریکٹر ڈیزائن مطلب بنایا کہ باہر سے آیا ہے اور اس کے سوالات ہیں. یعنی ایسے صرف نہیں بنا دیا کہ مولانا صاحب کے ساتھ. تو ہر ایپیسوڈ میں ڈفرینٹ ٹاپک تھا، ڈفرینٹ اسکالرس تھے. تو میں بیسکلی ایز اے ہوسٹ تھا، لیکن اس ہوسٹ کو انہوں نے ایک ایز اے گیسٹ بنا دیا. تو اس میں تھوڑی سی کہ بندہ انسان روزے پہ جا رہا ہے، کبھی جو ہے وہ کسی لائبریری میں جا رہا ہے، کبھی اکیلا بیٹھا ہوا ہے سوچ رہا ہے. تو وہ بہرحال تھوڑی بہت جو ہے وہ توفیق ہو گئی. البتہ اسپریچول تھی. کربلا تھا، شمیم کربلا اس کا نام تھا. تو بڑا ایک بہت پرانا اور ایک یادگار. تو اس کے بعد ایک اور پروگرام کیا تھا اصحاب کربلا کا، اس کے اندر ہوسٹنگ کی. اور آپ غالباً میڈیا پڑھے بھی ہیں آپ؟ جی میں کیا کیا ہے تھوڑا پتہ ہے؟ میں نے جب اپنے ماسٹرز کر رہا تھا اسلامک تھیولوجی میں اور فلاسفی میں، تو اس کے پیرلل میں نے جو ہے وہ 100 ایئرز آف ہالی ووڈ جو ہے اور سینما، اسٹارٹ آف سینما، اسٹارٹ آف کیمرا، اور پھر فرینچ سینما، جرمن سینما، یہ سارا جس کے اندر فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، گریٹ ڈپریشن، ان سب کو پڑھا کہ سینما کا کیا کردار تھا. اور اس کے بعد تبھی میں بہت زیادہ ایک ٹائم تک میں نے بہت زیادہ اینیمیشنز پر، موویز پر کرٹک بھی کیا. اور وہ ساری کون سی موویز پہ؟ ڈفرینٹ موویز کے جن کے پیچھے سبلمنگ میسیجز ہیں، اینیمیشنز ہیں. آپ کوئی دیکھتے ہیں کوئی اس طریقے کی کوئی سیریز وغیرہ یا کوئی جس میں میسیج ہو یا کوئی ایسی فلم؟ کوئی اب تو یہ ہے کہ کیونکہ اب تو وقت اور ٹریولنگ نہیں ہے، لیکن ٹیم جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کر کے نکال کے دے دیتی ہے کہ یہ چیز نہیں آئی ہے، اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، تاکہ وہ پھر ہم اپنے بیانات میں لوگوں تک. کیونکہ میڈیا کا تعلق آپ جیسے ماشاء اللہ ظاہر ہے کیمرہ پہ آتے ہیں اور لوگ آپ کو سنتے ہیں، تو ایک بڑا تعلق سوسائٹی سوشولوجی سے ہے. اور افسوس یہ کہ ہمارے معاشرے میں نا اس کو اس طرح نہیں کیا گیا. ہر کوئی ڈائریکٹر بن جاتا ہے، ہر کوئی رائٹر بن جاتا ہے، ہر کوئی ایکٹر بن جاتا ہے، جبکہ سوسائٹی کے اپنے نارمز ہیں. ایون کلر بھی بات کرتے ہیں، لائٹس بھی بات کرتے ہیں، آواز کے اب حتیٰ یہاں کے حروف جو ہیں ان کی اپنی شکلیں ہیں، اگر ان کو صحیح ادا نہ کیا جائے تو وہ اترتی نہیں ہیں. اب جب آپ کوئی معاشرے میں کوئی بات پہنچا رہے ہیں تو آپ کو پورے معاشرے کا پتہ ہونا چاہیے کہ میری سوسائٹی کیسی ہے. ہو سکتا ہے میں ایک طبقے کو تو خوش کر رہا ہوں لیکن ایک بہت بڑے طبقے کو میں ناراض کر رہا ہوں. تو وہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پرابلم. اسی لیے بہت زیادہ پرابلم ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہونے والے جو ڈرامے ہیں، جو اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم تو جی معاشرے کی برائی دکھا رہے ہیں. خوب آپ ہر برائی دکھانی ہوتی. اسلام کتنا برائیوں کو چھپاتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر تم کسی کے عیب جانتے ہو تو لوگوں کے سامنے بیان مت کرو. اگر تم حقیقی دوست ہو اس کے تو اس کے عیب اس کی کچھ برائی علامہ صاحب دکھانے کی ہوتی ہے، کچھ برائی پڑھنے کی ہوتی ہے. پڑھنے والی ہے وہ بھی دکھا رہا ہے. یہ پرابلم ہے. اسی لیے دیکھیں معاشرے میں بعض اوقات ہم برائیوں کو ایجاد کرتے ہیں اور غیرت کو معاشرے سے ختم. ظاہر ہے اس کی ایک انفلوئنس ہوتی ہے، وہ بڑا غلط تاثر جاتا ہے. تاثر جاتا ہے. بالکل یہ بہت افسوس ہے. بہرحال آج
تو پاکستانی جتنی بھی انڈسٹری ہے اس کو کوئی یا آپ میسج کچھ دینا چاہیں گے؟ میں بہرحال میں تو یہی دیکھیں میسج دوں گا کہ بہرحال دیکھیں انسان کی انسانیت امپورٹنٹ ہے. مذہب اگر آپ سمجھتے بھی ہیں کہ مذہب، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جی مذہب انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے. مذہب انسان کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے. آپ نے مذہب کو سمجھا ہی نہیں. اسلام جو مذہب ہے، قرآن کیا کہتا ہے کہ جتنے نبی آئے، جتنے انبیاء آئے، وہ اسلام لے کر آئے. اسلام عین فطرت ہے. اگر انسان کی فطرت میں پیاس لگنا ہے تو خدا نے پانی کا انتظام کیا ہے. اگر انسان کی فطرت میں سانس لینا ہے، اس کو آکسیجن چاہیے، تو خدا نے آکسیجن کا انتظام کیا ہے. اسی طرح فطرت، مورلز جو ویلیوز ہیں جو قرآن اور انسانیت دے رہی ہے کہ یہ سٹرکچر گھر کا ہونا چاہیے، یہ گھر کی چیزیں ہونی چاہیے، خاتون کو ایسے ہونا چاہیے، فیملی کو ایسے ہونا چاہیے، تربیت کو ایسے ہونا چاہیے، یہ ہیومن سٹرکچرڈ ہے. جب آپ اس کو توڑیں گے تو معاشرہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا. اور اگر ہم انہی چیزوں کو معاشروں میں آگے ڈیفائن کریں گے، محرم نامحرم تعلقات کو دکھائیں گے بڑی خوشی کے ساتھ اور چیزوں کو جو ہے وہ پروموٹ کریں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کل کو پھر ہماری انگلیاں اٹھتی ہیں صرف ان لوگوں کی طرف کہ جو ملک چلا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں بھی کسی کرسی پہ بٹھایا جائے تو ہم بھی وہی کرپشن کریں گے. کیونکہ ہم جس معاشرے میں، دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو نجات دی، وہ قوم کہ جو دعائیں کر رہی تھی کہ کوئی آئے فرعون کے شکنجے سے ہمیں بچائے، لیکن جب وہ دریا کنارے پہنچ گئے، سامنے پانی تھا، اور سامنے پانی کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کو کہ ہم تو پھنس گئے، پیچھے جو ہے وہ فرعون کا لشکر پہنچ چکا، تو گھوڑوں پہ تھا. تو خدا نے قرآن کی آیت بھیجی کہ موسیٰ ان سے کہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور اپنی عصا کو پانی پہ مارو. عصا کو مارا، جو ہے وہ 12 قبیلے تھے، 12 رستے بنے، یہ کراس کر گئے. روایات کہتی ہیں کہ ان کے پاؤں سمندر کی مٹی سے ابھی گیلے تھے. انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے. انہوں نے کیا کہا؟ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا رب بناؤ. یعنی معجزہ دیکھ کے آئی ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قوم فرعون کے نظام میں پلی بڑھی تھی، فرعونیت کے سسٹم میں پلی بڑھی تھی. یہ آپ جس معاشرے میں آپ پل بڑھ رہے ہیں، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آج آپ کے سامنے ذرا سی روڈ پہ کوئی بات ہو جاتی ہے، انسان کے اندر اتنا بھرا ہوا ہے کہ ذرا سی ہو گئے، ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے ہم پوچھتے نہیں ہیں. آپ کے سامنے کرسچن آبادیاں جل گئیں. وہ رسول کے جو صلح حدیبیہ میں سوائے چند کے سب کو جو ہے وہ معافی دے دیتے ہیں، وہ رسول کی امت. یعنی آپ ہدایت دینا لوگوں کو. اگر ایک آدمی خدا نہ خواستہ، ٹھیک ہے ناموس رسالت ہماری جانیں قربان ہے اگر کوئی خدا نہ خواستہ اہانت کرتا ہے، لیکن آپ اصلاح کیسے کریں گے معاشرے کی؟ اگر رسول خدا سبھی کو کہتے تھے ختم کر دو، تو آج اسلام کے پوری دنیا میں پھیلتا. آج اذان جو ہے وہ پوری دنیا میں ہر منٹ کے بعد، اگر آپ شیلٹر ادھر سے ٹائم زون نیچے سے اوپر کی طرف جائیں تو ہر منٹ میں اشہد ان محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے ممکن تھا؟ کیوں؟ اخلاق کی وجہ سے. تو آج ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ جب بارہا آپ کا کربلا جانا ہوتا ہے، نجف جانا ہوتا ہے، بغداد جانا ہوتا ہے، تو کربلا کا خاص طور پہ کوئی واقعہ، کوئی امام حسین جب پہلی دفعہ آپ ان کی زریں پہ گئے، یا مولا علی کی زریں پہ گئے، غازی عباس، امام غازی عباس کی زریں پہ، کوئی ایسا واقعہ شیئر کریں گے یادگار؟ اور بہرحال ظاہر ہے کہ جب انسان ایسے اسپریچول بیم اور ایسی جگہوں پہ جاتا ہے تو اس کے اندر ایک بہت سپارک ہوتا ہے. لیکن ایک واقعہ جو بہرحال میں نے بیان بھی کیا ہے کہ شاید 2014 یا 15 میں گیا، فیملی کے ساتھ گیا. تو بیٹا میرا اس ٹائم 7 سال کا تقریباً، تو وہ رات کو اس نے بڑی ضد کی کہ آپ لوگ رات کو جاتے ہیں، ساری رات بیٹھتے ہیں، فجر تک، ہاں نماز فجر تک جاتے ہیں، مطلب تہجد بھی فجر بھی پڑھ کے آتے ہیں، تو میں بھی جاؤں گا. ہم عموماً ان کو روم میں سلا دیتے تھے کہ بھائی آپ نہیں تھک جائیں گے. تو ان کے ماموں بھی ساتھ تھے اس ٹرپ میں، زیارت پہ. آپ کے سالے؟ میرے بردر ان لا. تو میں نے ان کو بولا کہ آپ ان کو لے جائیں، مگر ان کو جلدی لے آئے گا. میں ابھی فجر کی اذان ہونے والی تھی تو روم کا دروازہ نوک ہوا، تو میرے بردر ان لا کے ہاتھ میں بیٹے کے جوتے ہیں. کہنے لگے کہ وہ کہاں ہے؟
میں نے کہا تو آپ کے ساتھ کیا تھا؟ کہتا ہاں لیکن میں تو 1 گھنٹے سے اس کو ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے نہیں ملا. تو ایک اچانک سے جو ہے نا وہ ہوا, تو پھر میں نے کہا یار اب تو فجر ہے, خدا کو تو سجدے کر لو, بچہ تو مل ہی جائے گا. بھائی پھر واہ. اس کے بعد پھر جب ہم گئے ایک حرم, آپ نے جو ابھی کربلا گئے, حضرت عباس علیہ السلام کے حرم کے قریب ہم ٹھہرے ہوئے تھے. اب صبح کا ٹائم ہے, فجر کے بعد ہے, اور عموماً رش کے دن بھی نہیں تھے, اور ٹھنڈ سردیاں تھیں, صحیح. لوگ درمیان میں کملوں میں سو بھی رہے ہوتے ہیں جو دور سے ٹریول کر کے آئے ہوتے ہیں. اب سب آفس بھی بند تھے کہ جہاں آپ اعلان کروائیں. خیر گئے, حرم میں ڈھونڈا, اس دروازے اس دروازے, اتنا بڑا ہے ظاہر ہے رقبہ, ہر جگہ ڈھونڈا. خود دام سے پوچھا جو گیٹ پہ ہوتے تھے, کہا ہم نے نہیں دیکھا بچے کو کسی. اچھا اس کو اردو بھی تھی, انگلش بھی تھی, پرشین بھی وہ بول لیتا تھا, ہوٹل بھی اس کو پتہ تھا, ایسا نہیں کہ اس کو پتہ نہیں تھا. لیکن بہرحال اس کے بعد کافی لوگ جمع ہو گئے, ڈھونڈتے رہے. کافی دیر جب گزر گئی, بہت دیر گزر, پریشانی آپ پہ بھی آئی ہوگی. ایک ٹائم آیا کہ پھر وہ تو لوگ پبلک تو بہت پریشان تھی, لیکن ظاہر ہم تھوڑا سا, ایک بندہ ہوتا ہے روحانی, 4 حدیثیں سنتا ہے تھوڑا سا انشاءاللہ. لیکن ایک ٹائم آیا کہ جب بس ہو جاتی ہے آدمی کی. تو میں وہ باب قبلہ میں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں نا, جو قبلے کی طرف دروازہ کھلتا ہے, اس کے سامنے میں دری کے سامنے آیا. تو میں نے امام حسین علیہ السلام سے ہی کہا, مولا یہ تو میں جانتا ہوں, یہ میرا ایمان ہے کہ بچہ کہیں پہ بھی ہے, آپ جانتے ہیں, باپ ہوں بہرحال میں, ابھی میں کیا کروں. اس وقت جو احساس آیا نا, ایک ایسے لگا کہ اندر سے ایک جھونکا آیا, اور اس جھونکے نے مجھے جو ہے نا ایک احساس دیا کہ تمہارے بچے کو کھوئے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے, 3 گھنٹے 4 گھنٹے, اس سے زیادہ. اور تم نے حرم کے وہ کونے میں دیکھا جہاں تم کبھی نہیں گئے, سرداب میں گئے, بیسمنٹ میں گئے, اس کونے جہاں تم کبھی ویسے بھی نہیں گئے. 3 گھنٹے ہوئے تمہارے بیٹے کو. ہمارا بیٹا 1100 سال سے نہیں آیا, کبھی تم نے اس کو ڈھونڈا اس طرح. بس اس وقت میں ایسا ٹوٹا کہ وہ امام کہ جو امام حسین کی اولاد میں سے, اس 1100 سال سے زیادہ ہو گیا, وہ نہیں آیا, لیکن میں نے اسے کبھی نہیں ڈھونڈا, اور اس نے اتنا مجھے توڑا. اور آپ یقین کریں, ہم اٹھے, ہم نے بولا کہ پولیس میں جاتے ہیں, رپورٹ کرتے ہیں, تو اب تصویر چاہیے تھی. تو ہم نے تصویر ہوٹل سے, جیسے ہی ہوٹل میں انٹر ہوئے تو کیا دیکھا کہ ایک بزرگ تھے جو گروپ میں نے بولا کہ بیٹے کو دیکھا آپ نے؟ تو کہہ لیں ہاں وہ میرے ساتھ تھا, مجھے حرم میں ملا تو میں لے آیا ہوں, وہ اوپر جا رہا ہے. تو ہم نے دیکھا تو وہ اوپر سیڑھیاں چڑھا تھا. تو وہ میرے بردر ان لا نے اس کو بڑے غصے سے بولا, تم کھو گئے تھے؟ تو اس نے بڑا بچہ تھا, اس نے بڑے میں تھوڑی کھو گیا تھا, آپ کھو گئے تھے. اللہ. اس نے ایسا جملہ بولا, وہ کچھ بھی نہیں تھا, وہ وہیں زری کے ساتھ سو گیا تھا. اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے نہیں پایا, تو ادھر ادھر دیکھا, تو کہتے میں دیکھا کہ آپ لوگ دوڑ رہے تھے ادھر ادھر, لیکن اب میں کیسے آپ لوگوں کو پکڑتا. تو یہ انکل مجھے مل گئے, تو میں نے بولا, اور اتفاق ہے وہ کوئی کسی کو نظر نہیں آیا. تو بہرحال یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ ساری زندگی میرے نوک ہے. کیا بات ہے جی, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. وہاں تو کھوئے ہوئے ملتے ہیں ماشاءاللہ, کوئی کھو کیسے سکتا ہے. ایسے ہی. اچھا, عالم دین ہونے کی حیثیت سے اگر میں کچھ آپ سے پوچھوں کہ آپ ظاہر مجلسوں میں بھی جاتے ہیں, آپ کے بڑے بڑے اسپیچز بھی ہوتی ہیں, اس کا کوئی ہدیہ طلب کرتے ہیں یا فی سبیل اللہ جاتے ہیں, یا جو ملتا ہے وہ لے لیتے ہیں, قبول کر لیتے ہیں؟ جو دیکھیں ہمارے وقت کا اجارہ نہیں, ہمارے لیے کچھ ہے جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ اہل بیت کی سیرت ہے. ہمارے جو امامہ ہیں ان کی سیرت ہے کہ انہوں نے ان طرح کی چیزوں میں کیسے بیہیو کیا. جب وہ شورا کو بلاتے تھے تو ان کو ہدیہ دیتے تھے. دوسرا ہمارے لیے جو ہمارے مجتہدین ہیں ان کے فتاوے ہمارے لیے مہم ہیں, تو ان کی طرف سے یہ کہ بہرحال جو انسان کے ایکسپنس ہیں, عذاب ہیں, اور جو آپ کو دعوت دے رہا ہے, بہت ساری چیزیں اسی کی ذمہ داری ہیں. اب جو وہ بہرحال حسب توفیق کرتا ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی کام کر رہے ہیں یا یہی آپ کا بریڈ اینڈ بٹر, یا کوئی اور بزنس وغیرہ کے حوالے سے؟ ہاں فیملی کے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہماری سالو ہو جاتی ہیں. فیملی, بھائی ہے. اچھا, آپ کا کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے؟ ٹھیک ہے, تو وہاں سے میرا خیال ہے گھر کے معاملات بہت ساری چیزیں الحمدللہ. لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ تو بہرحال ایک اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے, اور
وہ کہیں سے بھی آئے گا. جب میں جاب چھوڑ کے جا رہا تھا پڑھنے کے لیے, ہمارے ایک محلے میں تھے ہمارے بہت اچھے انکل, وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ تمہیں کس مولوی نے ورغلا دیا, تم کس کی باتوں میں آ رہے ہو, کھاؤ گے کیسے, کیونکہ جاب واب چھوڑ کے جا رہا تھا. تو میں نے کہا کہ انکل ابھی کون کھانے کو دیتا ہے, ابھی میری جو زبان ہے سیلز کے لیے خدا نے دی ہے, ہاتھ میرے خدا نے دیے, ابھی بھی وہی دے رہا ہے, اس وقت بھی وہی دے گا. تو اسی نے دینا ہے اور وہی دیتا ہے. بے شک, بالکل درست بات فرمائی. ایسے ہی اپنے مسلک کے علاوہ کسی اور مسلک کے علماء کو سنتا ہے؟ جی ہاں بالکل, کیوں نہیں سنتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب وہ تو ایور گرین ہے. مصطفی صاحب جو ہے میرے خیال میں ثاقب رضا مصطفی صاحب, ان کو ہیں. ایک سیالکوٹ کے مولانا ہے, ان کا مجھے نام یاد نہیں ہے, بڑی سی پگڑی سی پہنتے ہیں, کبھی کبھی ان کے بیانات سنتا ہوں. اپنا طارق مسعود صاحب مفتی صاحب, ان کے بھی سارے چیزیں سنتا ہوں. اس کے علاوہ انگلش جو, کیونکہ میں زیادہ اچھا انگلش بولا, میں نے کہا انجینئر انگلش آپ کے بھی بہرحال آتے ہیں, لیکن میں کیونکہ زیادہ ملک سے باہر رہتا ہوں تو انگلش اسپیکر زیادہ ہیں جو دوسرے مسلک کے. نعمان علی خان ہے, مفتی ملک ہے, اور عمر سلیمان ہے. واہ واہ واہ. ان لوگوں کو جو دوسرے مسلک کے. مولانا اسحاق صاحب, مولانا اسحاق صاحب کو, ہاں وہ تو بزرگ علماء میں سے ہے. ہاں وہ تو ظاہر ہے, وہ بھی بہت پیارے ہیں, بہت اچھے تھے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, اور اس کے علاوہ اس کے بہرحال دوسرے تو یہی ہیں. اس کے علاوہ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں ڈفرینٹ, مثلاً روب ڈائل ہے ایک, انگلش ہے. ایک ہندو ہے, اس کے پیج کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, بٹ وہ امریکہ میں رہتا ہے. اس کے میں نے بہت عرصے اس کی موٹیویشنل, وہ ناس ڈیلی والا وہ جو ہے ایک, اس کے کافی بڑا موٹیویشنل ہے. یہ اب آپ یوٹیوبرس میں آ گئے. ہاں کیونکہ بہرحال یہ اب مجھ تک پہنچنے والے ہیں پاکستان میں. تو کیونکہ بہرحال میرا کور جو ہے وہ ظاہر ہے, جب پہلے تھا تو مارکیٹنگ تھا, سب کچھ تھا. تو پھر جب میں حوزے میں آیا تو خدا نے بہرحال اس علم کو ضائع نہیں ہونے دیا, اس کو میں نے استعمال کیا, اور بہرحال اس کے بعد جتنا میں کام ہم کر سکتے تھے بہرحال ہم نے کیا. تو اس میں ظاہر ہے آپ کو دیکھیں اسپیچ کرنا, اسپیک, یہ اسکلز ہیں, یہ بلٹ ان بھی ہوتی ہیں اور آپ سیکھتے بھی ہیں. تو میں نے بہرحال جو اچھے کی نوٹ اسپیکرز ہیں دنیا کے اندر, ان کو سنتا بھی ہوں اور سیکھتا بھی ہوں, اور ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے. اچھا, آپ اکثر بولتے ہیں کہ مجالس انگلش میں بھی ہونی چاہیے. مجلس ہیں, ہاں ہوتی ہیں, کیوں نہیں ہوتی ہیں. باہر تو اکثر جگہوں میں بھی آدھی انگلش آدھی اردو پڑھنی پڑتی ہے بہت ساری جگہوں پہ, کیونکہ یہ یوتھ ہے بہت سارے ممالک میں جاتا ہوں, جیسے افریقہ جاتا ہوں. ہاں وہ ایک لینگویج تو ہے, اسے یوز تو کر سکتے ہیں نا. ہاں لیکن وہاں پرابلم ہے کہ بہت سارے اسٹیٹ ایسے ہیں, جگہیں ایسی ہیں کہ جو مطلب جہاں پر ایک جو جنریشن ہے اس کی 2-3 زبانیں اور ہیں اردو کے علاوہ. یعنی جو 100 سال پہلے ان کے گرینڈ پیرنٹس گئے تھے ان کو تو اردو آتی تھی, ابھی ان کے پیرنٹس کو بھی آتی ہے, لیکن کہیں فرینچ بولی جاتی ہے. میں ایسی جگہ گیا ہوں جہاں لوگ فرینچ بولتے ہیں, انگلش بھی نہیں بولتے تھے, تو مجھے روز گوگل کر کے کہیں نہ کہیں ورڈ نکالنے پڑتے تھے اپنی مجلس کے لیے کہ میں ان کو استعمال کروں آ کے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسپیکر کا اور آڈینس کا کنیکشن بہت امپورٹنٹ ہے, کہ بہرحال آپ اس کی بات کریں نا جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے, تو اس کے بعد اس کے دل میں اترے گی, ورنہ وہ آپ کی بات کیسے سنے گا. جتنی بھی مجلسیں پڑھی ہیں سب سے یادگار اور سب سے اچھی سننے والی, ظاہر ہے آپ لوگ پڑھتے ہیں, آپ یہ بھی تو دیکھتے ہیں سننے والے کیسے, وہ کہاں پہ آپ کو ملے پاکستان میں؟ پاکستان میں انڈیا میں بھی پڑھی ہے آپ نے؟ نہیں, انڈیا میں نہیں جا پایا, میں زیادہ یو کے, یورپ, افریقہ, مڈل ایسٹ. اور یہاں پہ کہاں پاکستان میں؟ پاکستان میں ماشاء اللہ دیکھیں, پاکستان میں ہر جگہ کا آڈینس ڈفرینٹ ہے. آپ انٹیریئر سندھ چلے جائیں, آڈینس ڈفرینٹ ہے, عشق پایا جاتا ہے, محبت پائی جاتی ہے. پنجاب میں مختلف جگہوں پہ چلے جائیں, سب بہت ڈفرینٹ ہے. لاہور الگ ہے, اسلام آباد الگ ہے, گلگت بلتستان تک میں گیا ہوں, لوگ ہر جگہ ڈفرینٹ ہے. سب سے زیادہ کہاں انجوائے کیا یا پسند آیا آپ کو پڑھنا کہ یار واہ واہ؟ اگلی دفعہ بلائیں گے نہیں اگر زیادہ آپ کو کسی کا بتا دیا. نہیں مذاق کر رہا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کراچی ایکچولی اصل مسئلہ ہے کہ جو سب سے زیادہ آڈینس جو ریسیونگ اینڈ ہے وہ کراچی ہے. اصل میں ہمارے بھی کام میں نا علامہ صاحب, جو کراچی کا آرٹسٹ ہے نا, وہ پورے پاکستان میں پھر اسے اپریسیشن ملتی ہے, اور کراچی کی آڈینس جب اٹھاتی ہے. نہیں, ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جیسے ہم